اللہ 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 الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم
وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اور کہا ملک نے، بادشاہ نے، لاؤ تم اس کو میرے پاس، خالص کر لوں میں اس کو واسطے جان اپنی کے. پس جب کلام ہوئی ساتھ یوسف علیہ السلام کے، کہا بادشاہ نے انک الیوم، بے شک تو آج کے دن، لدینا ہمارے ہاں، مکین امین بہت زیادہ مرتبے والا اور امانت دار ہے. قال جعلنی علی خزائن الارض، کہا یوسف علیہ السلام نے کر مجھ کو حاکم اوپر زمین کے خزانوں کے. انی حفیظ علیم، بے شک میں جاننے والا نگہبانی کرنے والا ہوں. صدق اللہ مولانا العظیم. بے شمار اللہ دی تعریف ہے. اللہ ساڈے سب دی طرفوں اپنی تعریف قبول فرمائے. اللہ دے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات درود و سلام دے لائق. اللہ ہر مسلمان نو اپنے پیارے محبوب دے اتے درود و سلام پڑھن دی توفیق فرمائے. اللہ جل شانہ دی ذات نے اپنے پیارے محبوب دے اتے قرآن مجید نازل فرما کے بڑے بڑے مسائل دا حل پیش فرمایا. کئی مسائل گزشتہ والے ہی رہ گئے، کئی مسائل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت واسطے مزید آسان اور آسانیاں پیدا فرما دیتی ہیں. تسی مختلف خطبات دے اندر میرے کولوں جناب یعقوب علیہ السلام، انہاں دے بیٹے یوسف علیہ السلام دا تذکرہ، وما وافق بہی، اور جوڑیاں چیزاں انہاں دے نال موافق نے سماعت فرما رہے. گزشتہ جمعہ آخری بات ایسی کہ یوسف علیہ السلام جن الزامات انہاں دے اتے عورتاں نے لگائے نے سب تو بری ہو گئے. حاکم وقت نے اپنے کول بلایا، پھر اچھی جگہ ہوتے انہوں نے رکھن واسطے حکم دیتا، اور یوسف علیہ السلام دی بڑی خدمت، بڑی خاطرداری فرمائی. پھر کہنے لگے
میرے کول یوسف نوں لے آؤ۔ وقال الملک تونی بہی، تاکہ میں اپنی اکھاں دے سامنے اس نوں ویکھاں اور اپنی خواباں دی تعبیر او دی زبانی خود اپنے کناں نال سن کے میں اپنا دل مطمئن کر سکاں۔ استخلصہ لنفسی، تاکہ میں اس نوں اپنا اعلیٰ قسم دا مشیر بنا لواں۔ اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا ہے، جدوں یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ نوں ملے، کلمہ، گفتگو فرمائی۔ یوسف علیہ السلام بلا شبہ اللہ دے پیغمبر سن، ہر بات اللہ دی طرفوں مصدق بیان فرماندے سن، سچی گل کردے سن۔ اللہ نے کہا انہو من عبادنا المخلصین، یوسف ساڈے مخلص بندیاں وچوں بندہ سی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ دی ذات نے ایک گواہی دیتی۔ جس ویلے گفتگو ہو گئی، خواباں دی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان فرما دیتی، بادشاہ نے بات کہی، انک الیوم لدینا مکین امین، یارا آج تو لدینا ساڈے کول، ہمارے پاس، مکین بہت بڑے مرتبے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نو اج بہت بڑا مقام مرتبیت دے لحاظ نال، امین اور امانت داری دے لحاظ نال، حاکم وقت بادشاہ تصدیق کر رہا ہے، انک الیوم لدینا مکین امین، آج تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیری شان، تیری عزت یوسف میرے نزدیک بہت بلند ہے تے بہت اچھی ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے موقع پا کے ایک بات پیش کر دیتی، فرماندے نے اگر یہی بات ہے بادشاہ جڑی کہہ رہے ہیں، پھر اس طرح کر، جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اج پھر جنہ محکمہ مال تیرا ہے وہ سارے دا وڈا، سارے دا حاکم یوسف ہونا چاہیے علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی خدمات پیش کرنے واسطے جیڑیاں خواباں دی تعبیر بیان فرمائی ہے، خود اے عہدہ طلب کر لیا ہے کہ میں انہوں جاننا ہے، جو نگرانی اے دی میں کر سکاں گا، تیرے کول شاید کوئی بندہ ہوئے نہیں کر سکے۔ اس ویلے یہ کچھ باتاں جائز سن، عہدہ منگ کے لے لینا یوسف علیہ السلام دی نبوت جائز سی، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا ارشاد گرامی، توجہ نہ سننا سارے دوست، میرے وال توجہ کر کے، بات میری نہیں، بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے، اگرچہ انہوں پیش کرنے واسطے تواڈے سامنے زبان میری ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا جیڑا بندہ خود عہدہ منگے انہوں نہ دیو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت چے بندہ خائن ہوئے گا، اے عہدہ نبھا نہیں سکے گا، اس واسطے جیڑا عہدہ منگے انہوں نہ دیو۔ تے اسی کی کرنے ہیں؟ ایک پاسے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی،
دوسری طرف ووٹ منگن والے خود اور اسی دین والے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات غلط کیویں ہو سکتی ہے کہ عہدے منگن والے خائن جے، اپنے عہدے وچ خیانت کرنگے، تہاڈی خدمت پوری نہیں کر سکن گے، اللہ دا دین پورا پیش نہیں کر سکن گے. کیوں؟ منگ کے لیندے نے پیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، شاید کوئی کہے کہ امامہ نہیں مانتے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حاکم وقت نے بلایا، امام صاحب نے یہ بات کہی، قضاء دی کرسی خالی ہے، سیشن جج دی کرسی خالی ہے، اے تواڈے واسطے اے دے اتے بیٹھو، عہدہ قبول کرو. امام صاحب نے فرمایا اے بات میرے کولوں نہیں ہو سکتی، اس کرسی دے اتے بہ کے میں لوکاں دے فیصلے کراں ابو حنیفہ دی طبیعت دے خلاف ہے، میں نہیں کر سکاں گا. اس بات نو حاکم وقت نے جرم سمجھیا کہ میری بات نو ٹھکرایا جا رہا ہے، جیل بھیج دیتا. تہاڈی وسعت علم واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی موت جیل دے اندر ہی واقع ہوئی ہے، عہدہ نہیں قبول کیتا ہے. جنہ لوکاں نو پتہ ہے اس بات دا کہ ذمہ داریاں کنیاں نے دے اتے، اور ادھر اعتراض اس واسطے نہیں کیتا جا سکتا کہ یوسف علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، جبریل علیہ السلام کو انہاں کول آندے جاندے نے، اللہ دی طرفوں ہر بات پیش کردے نے. اس واسطے یوسف علیہ السلام دی اس بات اتے اعتراض نہیں کیتا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دی بات کو 3000 سال پہلا دیئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بات پیش کرن تو پہلا دیئے. اتھے سجدہ بھی رواسی تعظیمی سجدہ تفسیر دی انشاءاللہ آئندہ آ رہی ہے اپنے موقع دے ہوتے، تفصیل پھر کرانگا. اس ویلے تعظیمی سجدہ بھی جائز سی، حلال سی دوسرے نو کرنا، مگر اللہ دے پیارے محبوب دی نبوت دے اندر یہ سجدہ بھی ختم کر دیتا گیا. ہر قسم دا سجدہ ختم کر دیتا گیا ہے سوا ایک سجدہ عبادت دے، وہ اللہ دی ذات میں کسی دوسرے نو نہیں. قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بادشاہ وقت، حاکم وقت، اس کام نو میں اچھی طرح جاننا بھی ہاں تے سمجھدا بھی ہاں. اس واسطے ایدہ عہدہ مینوں دتا جائے، اور اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ تعبیر بیان کرن دے بعد اے حق بھی یوسف علیہ السلام دا سی کہ اس عہدے دے اتے فائز اللہ دے پیغمبر، پیغمبر دے بیٹے، پیغمبر دے پوتے یوسف علیہ السلام دا حق بندا سی کہ اس عہدے اتے فائز کیتے جان تاکہ اپنی بیان کردہ تعبیر دے مطابق ملک نو سنبھالن. وگرنہ اگر میں یہ بات کہہ دیاں تو شاید زیادتی نہیں ہوئے گی. نہ یوسف علیہ السلام نے کدی وائی کیتی، نہ یعقوب علیہ السلام نے کدی وائی کیتی، نہ اسحاق علیہ السلام نے کدی وائی کیتی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے کدی وائی جوتی کیتی. تو کہہ کی رہنے انی حفیظ علیم. یہ دا معنی وائی جوتی نال اصل وچ نہیں، یہ دا مطلب ہے نہیں، یہ دا مطلب ہے کہ جدوں لوگ وائی جوتی کرن گے، فصل اگن گے، انہاں دی نگہداشت، انہاں دی
حفاظت میں کرانگا، میں جاننا وا کہ انہاں دی حفاظت غلے دی کس طرح کیتی جا سکتی ہے اور انہوں کس طرح سنبھالیا جا سکتا ہے اور انہوں لوکاں دے پیش قید سالاں وچ کیویں پیش کیتا جا سکتا ہے۔ انی حفیظ علیم، اے گل مشکل ہی کوئی نہیں اللہ دی طرفوں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بات کہہ دیتی، ملک نے بادشاہ نے بات کہی کہ یوسف تیرے ذمہ، اے زمین دے خزانیاں دے مسائل، وائی جوتی دے مسائل، انہاں دے تحفظ دا مسئلہ، اے یوسف کہو علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام سب تیرے ذمہ۔ اینی بات کہہ کے نا علامہ بغوی رحمہ اللہ نے لکھیا ہے تے بعد اچ کہندا ہے یارا اے کم کرن والا تیرے سوا میرے کو بندہ بھی کوئی نہیں۔ اے لطف دی بات کہ لوگ منن اس بات نو، اینی بات کر کے جبریل علیہ السلام دستے نے کہ اللہ نے فرمایا اے یوسف، اللہ نے فرمایا علیہ السلام وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین۔ اللہ دی ذات نے فرمایا اساں اسی طرح یوسف علیہ السلام نو دنیا دے اندر بڑی اعلیٰ جگہ بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، جتھے طبیعت چاہے بہن، جتھوں طبیعت چاہے جا اٹھن، جتھے طبیعت چاہے جان، جتھوں دا مسئلہ طبیعت چاہے چیک کرن، جتھوں دا مسئلہ طبیعت چاہے انہوں پاس کرن، جتھوں دے مسئلے وچ غلطی ہوئے انہوں اصلاح کرنا دی۔ فرمایا اساں یوسف علیہ السلام نو ایسی اچھی جگہ عطا فرمائی اور آئندہ اعلان فرما دیتا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تے نیکیاں کرن والیاں دا اجر اسی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کسے دی نیکی دا بھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورۃ یوسف دے اندر اگرچہ اللہ دی ذات نے بات بیان فرمائی ہے مگر اعلان عام ہے۔ جس دن تو اے آیت اللہ دی ذات نے فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، قیامت تک اللہ دی ذات دا بیان اے ہوئے رہے گا۔ اللہ کسے دا اجر ضائع نہ کر دینے نہ کرنگے، کسے دا اجر اللہ ضائع نہیں کردا، نیکی کرنے والا کوئی ہوئے صحیح۔ انہیں چر بچ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام دی بھی نگہداشت کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیویں تعبیر کیتی سی او دے نالوں زیادہ حفاظت کی تھی۔ غلہ بہت بہت بڑے گودام بنا کے انہاں وچ رکھیا ہے، انہاں کو غلہ کٹ دے سن، اونی کنک گاندے سن، اونے چنے جو نکال دے سن جنہیں دی ضرورت ملک تے سمجھ دے سن کہ ملک دے اتے ایس چیز دی اینی ضرورت ہے، صرف اونا کٹن دی اجازت ہے، باقی دروازے بند ہیں۔ 7 سال گزر گئے، یوسف علیہ السلام نے اپنی بات جڑی کیتی سی دی نگہداشت بڑی زبردست فرمائی۔ 7 سال گزرن دے بعد وہ 7 سال آ گئے جنہ دے اندر قید سالی ہونی سی، خواب دے اندر قید سالی دا بھی تذکرہ،
قید پینا شروع ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جائزہ لینا شروع کر دیتا، کنا کنا گلا کس کس گھر نوں ملے، پھر وہ آسانی نال میرے ملک وچ رہ سکتے ہیں۔ خوب نگہداشت کی تھی۔ یہ بعد بیرونی ملکان دے اندر بھی قید شروع۔ یوسف علیہ السلام نے مصر دے 4 چفیرے چوکیاں بنا دیتی ہیں، وہ دے اتے انتظامیہ دے لوگ مناسب انداز نال تعینات کر دیتے، جیڑا جس ملک چوں آندا ہے انہوں چیک کرتے ہیں، او دا نام پوچھتے ہیں، کنے بندے نے نوٹ کرتے ہیں، کیڑے ملک چوں آئے نے لکھتے ہیں، انہاں نال گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کرن دے بعد پھر او پرچی ایک لکھ کے یوسف علیہ السلام نو بھیج دیں کہ جناب فلاں ملک تو اینے بندے آئے نے، اے انہاں دی وضو قطع ہے، اے انہاں دے حلیے نے، اے انہاں دے نام نے، اپنا آپ اے کچھ دستے نے۔ پھر یوسف علیہ السلام دی طرفوں اجازت نامہ آندہ، پھر انہوں نے کیا جاندہ کہ بھیج دو میرے پاس۔ تسی تے اچھی طرح سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ایسا یوسف علیہ السلام نے کیوں کیتا ہے، یہ دی وجہ کی سی؟ اصل یوسف علیہ السلام نے بھائیاں دی انتظار واسطے کہ جدوں میرے بھائی آن، ایک تے مینوں پتہ چل جائے، دوسرا انہاں نوں عزت ملے، با عزت میرے کول پہنچن۔ ایک دن آیا، لوگ جڑے مصر چوں آن، مصر وچ آن کنعان چوں، کنعان جا کے تعریفاں کرن، انہاں دیاں تعریفاں دی بات یعقوب علیہ السلام تک بھی پہنچے۔ یعقوب علیہ السلام سنن، بڑا نیک آدمی ہے، بہت اللہ دی یاد والا بندہ ہے، نہایت خوبصورت چہرہ ہے، گفتگو بھی ہوندی ہے، اور اپنی زبان نو اللہ دے ذکر نال تر بھی رکھتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سن سن کے سمجھتے ہیں کہ اللہ مینوں تے اس طرح جاپتا جیویں کوئی او بندہ پیغمبر ہے، جیویں وہ بندہ کوئی اس قید سالی نال نپٹن واسطے اللہ تیری طرفوں کوئی آیا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ تو پتر ہی میرا ہے۔ اس بات دا علم ہی نہیں، خط لکھ دیا بھی یہی کہندے نے، مصری شاہ عزیزہ مینوں تیرا نام نہ آوے، یاد ہندہ اج خط وچ لکھدا شوق ہا فرماوے۔ سن سن کے عزیز مصر دیاں تعریفاں، ایک دن اپنے بیٹیاں نو پوچھتے ہیں کی حال ہے تہاڈا؟ انہاں کہا ابا جی جو کچھ ایسی ختم ہو گیا ہے، کوئی شے پلے نہیں، قید سالی نے ہر شے ہی ختم کر دیتی ہے، اگر اجازت دیو تے والی مصر دی بڑی تعریف سننے ہیں، اجازت دیو تے اسی میں جائیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، 10 بھائی جاؤ، بنیامین نوں ایتھے رہن دیو، جا کے بڑا با ادب طریقے نال پیش ہوئے ہو،
حاکم وقت دے بڑا با ادب طریقے نال پیش ہویا، او دی کسے بات نو کٹنا نہیں، عجز اور انکساری پیش کرنی ہے۔ جو لجاؤ گے وہ دے پیش کر دیو کہ اے کو جیسا لے آندہ ہے، ہور تے ساڑھے کل ہے کچھ نہیں۔ اپنے باپ کو ہدایات وصول کر کے پھر چلے نے، باپ نے کیا کھلو جاؤ، ہور ایک گل سن لو میری، ایک دروازے وچوں سارے بھائی نہ لنگے ہو، ٹھیک ہے جی ابا جی جس طرح تُساں فرمایا اس طرح ہی کریں گے، اس طرح ہی گئے پہنچے ایک چوکی دے اتے، جس ویلے پہنچے وہ چوکی دارہ نے روک لیا، ٹھہرو جی، جس ویلے ویکھ دے نے نہایت خوبصورت چہرے، اللہ دا ذکر کرنے والے لوگ، اللہ کو ڈرنے والے لوگ نظر آ رہے ہیں، انہاں پوچھا جناب تے دسو کتھوں تشریف لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی مصر چوں آئے ہیں۔ اپنے نام لکھواؤ، نام لکھا دیتے، کدے بیٹے ہو؟ یعقوب پیغمبر دے علیہ السلام، حضرت یعقوب دے پتراں۔ اچھا کس واسطے آئے ہو؟ غلہ لین واسطے آئے ہیں، سنے ہیں کہ حاکم وقت دے اندر اتنی گنجائش موجود ہے، کوئی کچھ لے آوے یا نہ لے آوے چڑک نہیں دیتا۔ اچھا تسی کی لے آئے ہو؟ جس ویلے اے سوال کیتا ہے تو کمبن لگ پائے، کہندے نے جئنا ببضاعت مزجات، ناقص جیاں درماں لیاندیاں نے، گنتی دے اندر 20 دے قریب ہون گیاں۔ فرمایا اچھا چلو تانوں بھیج دینے آگے، انہاں دا نام پتہ سب کچھ لکھ کے یوسف علیہ السلام نو بھیج دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے ویکھیا تو میرے بھائی آئے نے، جنہاں دی بڑی دیر تو لے کے کئیاں سالاں تو لے کے انتظار سی، وہ آئے نے، جنہاں دے ایتھے لیان دا اللہ نے وعدہ کیتا سی میرے نال، ایتھے وہ آئے نے۔ اللہ دی ذات نے جدوں نہ خوب سٹے ہے تو وہی کیتی سی، اس وحی دے اندر اللہ دی ذات نے بات کہی سی، اے یوسف علیہ السلام گھبراویں نہ، ایک ٹائم آئے گا تیری زندگی دے اندر، انہاں باتاں دی خبر دیں گا وہم لا یشعرون، انہاں نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا کہ یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بلایا، بلا کے انہوں نے گفتگو کی تھی، ترجمان منگا لیا ہے، اپنی وہ پہلی جڑی بولی سی کنان والی، او دا ایک لفظ بھی نہیں بولیا، ترجمان درمیانچ کر لیا ہے، تحریر دے مطابق تصدیق کی ہے، کتھوں آئے ہو، کون ہو، کدے بیٹے ہو، کنے بھائی ہو؟ انہوں نے دسیا جی 11 بھائی ہیں، بلکہ 12 ساں، ایک نو بھیڑیا کھا گیا، 11 رہ گئے، 11 وچوں باپ نے ایک
اپنی خدمت واسطے رکھ لیا ہے، سانو گلے واسطے بھیجا ہے۔ اچھا ٹھیک، نوکروں کیا دیو گلا، انہوں چھٹاں بھر کے دتیاں گلاں، گلا دتا ہے تے وچ انہاں دا جو کچھ لیا سی وہ بھی وچے رکھ دیتا، جن پیسے جنیاں درماں لیا سن ساریاں ایک چھاٹے پا کے واپس کر دیتی ہیں۔ تو نال یہ بات کہی آئندہ آؤ گے تو سب تو تہاڈا چھوٹا جدا ذکر کرتے سو ان بھی نال لے کے آئے ہو، او دا فائدہ تانوں یہ پہنچے گا کہ تانوں ایک اونٹ دا گلا ود دیاں گے۔ اچھا اسی کوشش کریں گے، اگر باپ نے بھیج دیتا، بادشاہ کوشش پوری کریں گے، عزیز کوشش پوری کریں گے، فرمایا کوشش کرو، جاؤ۔ واپس آئے، گلا کھولیا تے باپ نو کہندے نے ابا جی اینا چنگا بندہ ہے کہ اے گلا جیڑیاں درما کھڑیاں سن وہ بھی نال آ گئی نے، گلا بھی دے چھڑیا۔ تے ابا جان بادشاہ دا ایک مطالبہ ہے، حاکم وقت دا ایک مطالبہ ہے کہ انہاں کیا سی آؤندے چھوٹے بھائی نو بھی نال لے کے آئے ہو۔ اللہ دی ذات نے قرآن مجید دے اندر اے باتاں ذکر فرمائیاں نے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف علیہ السلام دے بھائی یوسف علیہ السلام کو گئے، جس ویلے سامنے آئے فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ انہوں نے سن پہچان لیا۔ انہیں لمبے عرصے دے بعد ملے نے، یوسف علیہ السلام نو نہیں پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، جس ویلے تیار کیتا انہوں نے تو بات کہی میرے کول لاتونی بے اخلکم من ابیکم، جیڑا بھائی تہاڈے باپ تو تہاڈا سکا ہے انہوں میرے کو لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تسی ویندے نہیں کہ پیسے بھی تہاڈے کول کوئی کم دے نہیں، پھر بھی اسی گلہ تانوں پورا پورا دے رہے ہیں۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تسی یہ دیکھ چکے ہو کہ اسی تہاڈی کنی اچھی مہمان نوازی کیتی ہے۔ پیغمبر دا ہی حوصلہ ہے، اینا کچھ کرن دے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہندے ہیں تُہاں ویکھیا نہیں اسی تہاڈی کنی اچھی مہمان نوازی کیتی، وگرنہ جو ہوندا ہے دنیا دے اندر تہاڈے سامنے ہی اخبار رات پڑھ کے عقل دنگ رہ جاندی ہے۔ چور آئے نے جی، کھانا پکوا کے کھادا جی، کھا کے جاندے لٹ لٹ کے لے گئے نے جو کچھ ہے۔ کی ہے انہاں لوکاں نوں کلمہ پڑھن دا کوئی فائدہ پہنچے گا؟ یقیناً ہر مسلمان نوں کلمہ بھی پڑھنا چاہیے اور او دے اتے عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، جے چھوٹے بھائی نو نال نہ لے آؤ گے تسی بھی نہ آئے ہو، تے جے آ گئے ہو تے پھر میرے کولوں تانوں کچھ نہیں ملے گا۔
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، کہنے لگے اسی پوری کوشش کریں گے پھسلان دی اپنے باپ نو کہ بنیامین تو پھسل جائے، ساڈے نال اس نو بھیج دے وے، اسی ایسا کریں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا، تاکہ انہاں دی پونجی وغیرہ انہاں نوں دے دیو، جدوں اپنے گھر واپس جان گے ادوں پہچانن گے کہ اساں انہاں دے نال کنا کہ زیادہ احسان کیتا ہے۔ لعلہم یرجعون، اس واسطے بھی یہ کام کرو تاکہ دوبارہ پھر ساڈے کول آن۔ فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابا جی بنیامین نو چھوٹے بھائی نو ضرور ساڈے نال بھیجو، ایک فائدہ ہوئے گا، اسی ایک اونٹ دا غلہ زیادہ لے آواں گے، دوسری بات ہوئے گی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی اپنے بھائی دی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس طرح تہاڈی دیانت دے اتے، اس طرح تہاڈے کہن دے اتے ایمان رکھاں، من لواں کہ جو کوئی تہاں یوسف دے نال کیتا سی ہن وہ نہیں کرو گے۔ تواڈے کول کوئی دلیل ہے ایسا نہ کرن دی؟ فرمایا اچھا چلو بیٹے ہو پھر بھی تواڈی بات من لینے ہاں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ فاللہ خیر حافظا پہلی باری نہیں سی گیا، سن آئے ہو تسی، پہلی باری جدوں انہاں یوسف علیہ السلام نو اپنے نال جنگل لے جان واسطے التجا کیتی ہے، ادوں اے لفظ یعقوب علیہ السلام نو یاد نہیں رہے۔ ہن دوبارہ بنیامین دی واری، فاللہ خیر حافظا۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور رحم کرنے والیاں ساریاں تو ود رحم کرنے والا ہے۔ باپ نال باتاں کیتیاں، باپ نے بھیج دیتا، جناب بنیامین نو بھی نال لے کے یوسف علیہ السلام نو بھیج دیتا، جاؤ۔ آئے 10 بندے 5 دروازے میں لنگ گئے، ایک 11واں بندہ ہے بنیامین، 11واں بھائی ہے، یہ 11 ستارے نے جڑے خواب وچ وکھائے گئے نے۔ اللہ دی ذات نے جبریل علیہ السلام نو بھیجا کہ یوسف شاہانہ لباس اتار دے، او سکے دووے رل کے آ گئے نے، انہاں بنیامین نو صلح بھی نہیں ماری آن دی، اے کیا بھی نہیں ایتھے کھلو آ کے لے جائیں گے، تے ذرا فقیراں مسکیناں والا لباس پا کے جہو جا او آیا یہو جا بن کے جا۔
یوسف علیہ السلام گئے، بھائی نو نال لے کے آئے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بات کہی کہ انی انا اخوکا فلا تبتئس، بنیامین میں تیرا بھائی ہاں، یوسف میں ہی ہاں، پرواہ نہ کر ہن تک جو کچھ تیرے نال ہوئی ہے۔ اس طرح ہی ہویا، یا یوسف علیہ السلام دے بھرا نو ملن دے غم ختم ہوئے، بنیامین نو بھائی نو ملن دے غم ختم ہوئے، دوویں بھائی مل کے بیٹھے، آنا آیاں دی پھر خوب خوب مہمان نوازی کی تھی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ، اپنی طرف جگہ دیتی، قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بنیامین جو کچھ ہن تک انہوں نے کیتا اس دی پرواہ نہ کری تے موج نال میرے کول ہی ٹھہر۔ جس ویلے انہوں نے واپس تیار کیتا ہے، دین والا گلہ ناپ ناپ کے بوریاں بھر کے دین دیا ہے، بنیامین دی بوری وچوں ماپان رکھ دیتا ہے، او پیمانہ او دے وچ رکھ دیتا ہے۔ جس ویلے بند کر کے بوریاں لد کے بڑی خریت نہ انہوں نے ٹو رہا ہے، رکھن والا ہو رہے یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نال آپ بنیامین دی بوری وچ او پیالہ رکھ دیتا، ٹر کے دور چلے گئے نے، تے وہ ناپ کے دین والا آندھا وہ ساڑھا پیالہ کتے گم ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام آندھا نے کی ہویا ہے، ہونا کی سیدھیا انہیں انہوں مال لد کے دیتا ہے، پیالہ ہی ہے نہیں، نہ کو آیا اور نہ گیا، یا تسی ہو یا میں۔ انہیں نہ آؤ ویکھیا نہ تاؤ، بڑی جلدی نال آواز مار ہے، ایوہ الہیرو انکم لسارکون، قافلے والے ہو اتھوں ہی موڑے آؤ۔ انہوں نے پوچھیا کی ہو ہے، کہنے انکم لسارکون، چور ہو تسی۔ پیشہ مڑے پوچھ دینے ماذا تفقدون، تو اڈی کیڑی شے چوری ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ دا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ اچھا بادشاہ دا پیالہ گم ہو گیا تے اللہ دی قسم اسی چوری کرنے واسطے نہیں آئے، تو انہوں پتہ ہے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، نہ اسی چور ہاں، پیغمبر دے بیٹے ہاں، تو سائے کی کر دیتا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں اچھا چلو ماننے اس طرح بھی ہوئے گا، اگر تواڈے کولوں نکل گیا تو پھر سزا دی کی ہے، اگر ساڈی شاید تواڈے 11 وچوں کسے کول نکلی، ساڈا چوری دا مال جے تواڈے کولوں مل گیا، برآمد ہو گیا، پھر کی سزا ہے تواڈی؟ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، جے تسی جھوٹے نکلو او دی سزا کی ہے؟ اگوں کی پتہ سی انہوں نے کی ہونے لگا ساڑھے نال، سچی گالے کیتی
قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ اسی چوراں نو ظالماں نو انجے سزا دینے اپنے ملک چ جیڑا چوری کر لے او جدی چوری کیتی ہے 1 سال او دے کول ہی رہے گا، وہ کم کار لوے نہ لوے او دی اپنی مرضی ہے۔ ساڈے ملک چ اسی طرح ہی سزا دیندے نے تے اللہ کہندے نے اے قانون حاکم وقت دا بادشاہ مصر دا اے قانون نہیں سی۔ یوسف علیہ السلام بنیامین نو اپنے قانون دے تحت اپنے کول نہیں سن رکھ سکتے۔ جس ویلے یہ بات ہوئی چلو لے آؤ بوریاں، علامہ بغوی معلم لکھتے ہیں کہ ادھر بنیامین دی بوری ہے تو ادھروں لگے نے، ایک بوری پھولی ہے کچھ نہیں نکلیا، دوجی ویکھی ہے کچھ نہیں نکلیا، تیجی پھولی ہے کچھ نہیں نکلیا، تو یوسف علیہ السلام کیا یارو تو ہی چور نہیں جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تسی چور نہیں جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا ساڑیاں بوریاں پھولیاں گئیاں نے، ساڑے تے اعتماد نہیں کیتا گیا تے اے سانو اپنے ملک جا کے زندہ رہن دین گے؟ اس واسطے جناب انہاں دیاں بوریاں پھولیاں جان۔ یوسف علیہ السلام کہنے اچھا تواڈے آکھن تے پھول لیاں ہوئی، اگر تواڈا کو بھلا ہوندا اس گل نال تے 2-3 ہور پھول کے پھر چھڑ دتیاں، کیا جاؤ تسی چور نہیں۔ اگے جے 3 کہنے والے سانوں 6 ہو گئے، جناب ساڑھے 6 تے اعتماد نہیں کیتا گیا تے انہوں تے اعتماد کیتا گیا جڑے اگے نے 5۔ یوسف علیہ السلام نے ہور تھوڑا جا ویکھ کے کیا جاؤ تو ہی چور نہیں۔ پچھلے بھی آکھیا کہ ہن اے گل تے ہو نہیں سکتی۔ یوسف علیہ السلام جس ویلے آخری بوری تک پہنچے وہ بنیامین دی بوری سی، اللہ کہندے نے آرام نال ہی وہ اپنا پیالہ کٹ گیا کہ آ کی ہے، اساں تے تواڈے تے اعتماد کیتا سی کہ تسی چور نہیں، پر اے کی ہے تسی آپ ہی دسو، اسی کچھ نہیں آندے۔ کہنے لگے عزیز ساڑھے ہوتے ہن مہربانی کر تے اے دے ہوتے سانو غصہ ضرور ہے بنیامین تے، کیوں؟ این یسرک فقد سرک خلہ من قبلو، اے دے تے سانو امید ہے ہوئی سی۔ باقی بھائی کہنے لگے این یسرک اگر آج انہیں بنیامین نے چوری کیتی ہے فقد سرک خلہ من قبل، اے دے تو پہلے اے دے وڈے پرائیوں سے بھی کر لی سی، ہے کہ نہیں؟ سوال کرنے والے واسطے اے دے وچ نشانیاں نے اس قصے چ۔ او تے اللہ دی توفیق نال جس دن ایک قصہ ختم ہوئے گا او دے اگلے جمعے پیش کراں گا کہ کی نشانیاں نے دے وچ ساڈے واسطے۔ جس ویلے انہوں نے اے بات کہی تے ہن تسی اندازہ کرو آپ ہی دوست میرے کہ سامنے بیٹھا ایک بندہ پتہ نہیں او دا نا لے کے چور کہن ڈے تے او کون ہے جدے کول آئے نے، او کون ہے جڑا ایس ویلے عزیز مصر ہے۔ این یسرک فقد سرک خلہ من قبل، کی ہویا جے بنیامین نے چوری کر لیے، اے دے پرا نے بھی پہلا چوری کر لی سی۔ اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا فَاسَرَّهَا
یوسف فی نفسہ ولم یبدھا لہم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ یوسف علیہ السلام اللہ کہندے نے وچے اس گل نو پی گئے۔ اسرہا یوسف فی نفسہ، وچے اس گل نو پی لیا تے بات جڑی ذکر کیتی او اے سی بل انتم شر مکانا، بڑے بدترین ہو تسی۔ یہ معنی یہ بنتا ہے انتم شر مکانا دا معنی یہ ہے کہ تسی یہ گل کرنے والے بڑے بدترین ہو۔ اگلی کوئی گل نہیں کی تھی، یہ نہیں دسیا کہ میں یوسف ہوں، یہ نہیں دسیا کہ تسی میرے اتنے الزام قائم کر رہے ہو، یہ نہیں دسیا کہ پھپھی دے گھر جڑی بات ہوئی سی حقیقت کی سی۔ اسرہا یوسف فی نفسہ، یوسف علیہ السلام نے اپنی جان دے وچ اس بات کو چھپا کے تے اے بات کہی قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ تسی بندے چنگے نہیں، تے اللہ جو تسی بیان کر دے جاندہ ہے۔ اللہ نو اس بات دا علم ہے کہ تسی کی کہہ رہے ہو۔ اگلی بات شروع ہوئی کہ کس طرح یہ بعد اینا نال ہوئی ہے، کس طرح یوسف علیہ السلام نے اینا دے نال بات کیتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ دی توفیق نال پیش کروں گا۔ اللہ حق بیان کرن دی توفیق فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک رک ہے، کسی دوست نے اپنے بیٹے دا تذکرہ کیتا ہے کہ بہت بیمار ہے، 18 سال دی عمر دے اندر اگلے لفظ تے ہی بیان کر دینے کہ جنت الفردوس میں جگہ دے، اتھوں تے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بخشش واسطے دعا کیتی جائے، اللہ تعالیٰ انہوں کلی طور معاف فرما کے جنت الفردوس سے جگہ دے۔ اگر اے دے برعکس بیمار ہے تو دعا کرنے اللہ اس میں صحت کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ صرف اس میں نہیں، سب بیمارانوں صحت کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ جڑے لوگ فوت ہو گئے نے انہوں کلی طور تے اللہ مغفرت فرمان۔ اج دے جمعے دے متعلق رکا دیتا گیا ہے کہ مغرب دی نماز دے بعد جامع مسجد الفرقان اہل حدیث یعنی مشرقی مسجد راہ والی دے اندر المعروف حافظ طفیل صاحب والی مسجد دے اندر قاری عبدالباسط صاحب پڑھائیں گے اور انشاءاللہ قنوت بھی کریں گے۔ یہ اگر جمعہ پڑھائیں گے مغرب دی نماز دے بعد گویا درس ارشاد فرمان گے، اس طرح کیتا جا سکتا ہے تے زیادہ تو زیادہ دوست انہاں دا درس سن۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔